ایک ایسا جانور جو قیامت کے قریب زمین میں سے نکلے گا۔ قیامت قائم ہونے سے قیامت کی بڑی اور پھر چھوٹی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ ایک جانور جو زمین میں سے نکلے گا اور پوری زمین پر پھرے گا۔ یہ جانور مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ جس طرح اس دنیا کا آغاز ہوا اسی طرح ایک دن اس دنیا کا اختتام ہوگا اور پھر قیامت کا دن شروع ہو جائے گا، جس پر ہر مسلمان کا یقین ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب جن واقعات اور نشانیوں کا ذکر ہمیں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ بڑی نشانیاں اور دوسرا حصہ چھوٹی نشانیاں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بہت قریب زمانے میں رونما ہوں گی، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو رونما ہو چکی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، قتل عام ہو جانا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس کا پہننا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں جو مکمل ہو چکی ہیں۔ ان کے بعد بڑی نشانیاں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، اور پھر قیامت قائم ہونے میں بہت کم وقت رہ جائے گا۔ ان میں دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین میں دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پراسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا، یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ قیامت سے پہلے لوگ آگاہ ہو جائیں اور توبہ کر لیں۔ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی دابۃ الارض نامی عجیب خلقت مخلوق کا نکلنا ہوگا۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں یوں کیا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا کے ہیں، اور ارض زمین کو کہتے ہیں۔ یہ جانور ایسا ہوگا جو زمین پر تیزی سے چلے گا یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لیکن قیامت کی یہ عجیب نشانی ہوگی کہ یہ زمین میں سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ میں سے پیدا ہوگا۔ تفسیر کے مطابق اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب زمین میں لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے اور برے کاموں سے منع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کافروں کی اصلاح کی کوئی بھی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے بہت قریب زمانے کا وقت ہوگا۔ یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے درمیان حج و عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور صحیح کو مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق یہ پہاڑ قیامت کے قریب زلزلے کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ عجیب و خلقت جانور نکلے گا، اور یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں پر کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ دابۃ الارض اس کے بعد دوسری طرف کو نکلے گا۔ مکہ سے نکلتے ہی دابۃ الارض مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام کو پہنچ جائے گا۔ وہاں پر یہ جانور ایک زوردار چیخ کو بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اس وقت اسی جانور کا چرچا ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن وہ جانور ہر انسان کے پاس جائے گا۔ دابۃ الارض چوپایا جانور کی طرح ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی شکل انسانوں جیسی ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح ہوں گے، گردن گوروں کی طرح، سینگ 12 سینگوں جیسے اور ہاتھ بندر جیسی ہوگی۔ یہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنین کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایمان والوں کی پیشانی پر نورانی لکیر کو کھینچ دے گا، جن سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا، جس سے ان کے چہرے سیاہ اور میلے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے مجرموں، آج تم مومنین سے الگ ہو جاؤ۔
لہٰذا اس وقت مسلمانوں اور کافروں میں فرق واضح ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی جس کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہیں مانا، لیکن آج اس چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا۔ دابت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی سے دوڑے اور پھرے گا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں پائے گا اور نہ ہی کوئی اس کی رفتار سے دوڑ سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا ہوا جائے گا۔ دابت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اسلام قبول کرنے پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر ہی قائم ہوگا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دابت الارض کے بعد اس دنیا میں کون سی تبدیلیاں آئیں گی؟ دابت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے ہی گر جائیں گے، میٹھا پانی ختم ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، انسان کی تمنائیں ہوں گی جو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی اور ان چیزوں کی کوششیں کی جانے لگیں گی جو کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ دنیا میں حکمت ختم ہو جائے گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دابت الارض کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں بلکہ جدید سائنس کی دریافت سے بنی ہوئی نئی تکنیکی مشین ہوگی جسے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی طاقت ہوگی کہ وہ چند لمحوں میں پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا اور محض اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہر مسلمان کا یقین اس پر ہے کہ یہ جانور قیامت کے قریب ضرور نکلے گا اور یہ جانور پوری دنیا کا چکر کاٹ کر مسلمانوں اور کافروں میں فرق کرے گا اور پھر اپنا کام کر کے زمین میں ہی غائب ہو جائے گا۔